حضرت ابو ذر غفاری ان کا ایک خطبہ جو کہ من لا یحضرہ الفقیہ، ہمارے مسلک کی حدیث کی 4 کتابیں ہیں، برادران کی 6 کتابیں ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ میں یہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، اس کا ایک جملہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہاں پہ حضرت ابو ذر کا جو خطبہ ہے، جوان بیٹا جناب ابو ذر کا فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میری امت کا لقمان ہے، لقمان امت۔ پیغمبر نے فرمایا اے ابو ذر، ہر ایک کے لیے تقیہ ہے، جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، آپ اپنے مذہب کو چھپا سکتے ہیں، اس کا نام تقیہ ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو ذر تیرے لیے تقیہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر اعلانیہ طور پہ حاکم وقت کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو بتلا دیتے تھے تیرے اندر یہ خامی ہے، تجھے درست کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ذر پر جو حالات آئے آپ سب کو معلوم ہے، ربضہ میں بھی ان کو بھیج دیا گیا۔ صرف قصور کیا ہے؟ محمد و آل محمد کا پیغام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، حق کو حق کہنا ہے، اور باطل کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جو جملہ کہا آخرت کے لیے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب جوان بیٹا فوت ہو گیا تو کہتے ہیں جوان بیٹے کے بعد زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ضعیف باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہی ایک جملہ یہ تبلیغ کا جملہ ہو جائے گا۔ تو کہا میں زندہ کیوں ہوں؟ صرف 2 چیزوں کے لیے زندہ ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر، جن کے لیے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ آسمان نے ابو ذر سے بڑھ کر سچے انسان پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ابو ذر سے بڑھ کر سچے انسان کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو ذر کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑے سچے انسان کا جو فرمان ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا میرا بیٹا میں دنیا میں اس لیے زندہ ہوں، 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے جہاں پہ تو چلا گیا ہے تو اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے زندہ ہوں تاکہ تیرے لیے کار خیر کروں اور تیرا نام عمل بڑھ جائے اور تو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری بات یہ، میں اس لیے زندہ ہوں تاکہ میں کچھ کار خیر، کچھ زادرہ اپنے لیے اکٹھا کر لوں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے دوستو، زادرہ تیار کرو۔ بہترین زادرہ تقوی ہے۔ حضرت ابو ذر کا ایک اور فرمان بھی بتا دوں، جب چاہے زمزم کے کنارے پر حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر خدا کی حدیث بیان کر رہے تھے تو یہ نقاب پوش آ کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بندہ مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں انہیں تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں، جن کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے آسمان نے
अबू ज़र से बढ़कर सच्चे इंसान को नहीं उठाया, नहीं, और ज़मीन ने नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। किसी बंदे ने मौला से कहा था कि मौला अगर इतना बड़ी सदाकत की डिग्री अबू ज़र के लिए है तो फिर आपके लिए क्या है? कहा ला युकासु अलैना, हम पर किसी का कियास न किया जाए। अबू ज़र को जो कुछ मिला है वो हमारे दरवाजे से मिला है। अबू ज़र कहते हैं हमने मस्जिद रसूल में नमाज पढ़ी, एक साइल आ गया और उसने आकर सवाल किया कि मुझे कुछ दे दो। तवज्जो है, साइल ने कैसा इंतखाब किया। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हों और जब जंप पे एक साइल खड़ा हो, वो आपको रोके, आप रुक जाएं और वो कहे कि मुझे 50 रुपए दे दो, तो कितना गुस्सा लगता है आपको कि यार ये कोई मौका है मुझे रोक कर 50 रुपए का सवाल। तो खैर साइल ने एक मौका ऐसा अपनाया कि जनाब अली जी मिस्कीन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अमीर पहले बैठे हुए थे और मिस्कीन अब आ गए, सलावात से तायद फरमाएं इंशाअल्लाह। अब मेरे लिए पढ़ना तो मुश्किल है। वैसे अल्लामा ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी साहब फरमाते थे एक तो उलमा में पढ़ना मुश्किल होता है, दूसरा कब्रिस्तान में पढ़ना मुश्किल होता है। कब्रिस्तान में इसलिए मुश्किल होता है वो दाद नहीं देते, जैसे यूसुफ जाफरी के जलसे पे भी कोई दाद नहीं होती। इसी तरह उलमा में पढ़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ना है वो उनको पहले याद होता है। तवज्जो है, अगर थोड़े से बोलते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह, मेरे 20-25 मिनट हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है, वो 25 मिनट या 20 मिनट हैं टोटल, तो है प्रोग्राम मैं कुछ अर्ज़ कर दूं। ज़रा सलवात से तायद फरमाएं। हज़रत अबू ज़र कहते हैं हमने मस्जिद रसूल में नमाज पढ़ी, साइल आ गया, उसने सवाल किया और वो वापस जा रहा था ये कहता हुआ कि मुझे मस्जिद रसूल में, या अल्लाह तू गवाह रहना, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अली मौला ने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया, वो उंगली जिसमें वो अंगूठी थी जिसे सुलेमान पैगंबर पहना करते थे, 4 मिस्काल की चांदी और जिसका थेवा 5 मिस्काल का, और जनाब अली खराज शाम के बराबर जिसकी मालियत। वो साइल आया, मौला ने इशारा किया, वो अंगूठी लेकर चला गया। इतने में नमाज ख़त्म हुई तो पैगंबर खुदा ने दुआ मांगी, परवरदिगारा मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मूसा नबी ने दुआ मांगी थी, तूने दुआ कबूल की थी, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मैं भी तुझसे दुआ मांगता हूँ, मेरा सीना खोल दे और अली को मेरा वजीर बना दे। अभी ये दुआ के जुमले ख़त्म होने वाले थे, जिब्रील आयत लेकर आए। वो आयत क्या थी? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। एक तुम्हारा वली अल्लाह है, एक अल्लाह का रसूल है, और एक वो जो ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। या अली। एक शख्स कहता है, नाम नहीं लेते जो नाम पे जेल आ जाती है, एक शख्स कहता है कि जनाब मेरे पास जितनी अंगूठियां थी मैंने सारी दी, लेकिन मेरे लिए कोई हर्फ भी नहीं आया। सदके हो तुहाड़ियां जिद्दां तू जो अली दी जिद खर्च कर रहे हो जी। 200 अंगूठियां सहाबा ने दी, किसी के लिए कुछ नहीं आया। अली ने अंगूठी दी तो आयत आ गई। एक बंदा कहता है कि जी अल्लज़ीना जमा का सीगा है। अरे भाई, जो साहिब इज्जत होता है, साहिब तकरीम होता है, उसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, गए 2। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी लाते हैं, गई 1। तवज्जो है। लिहाजा साहिब तकरीम। अच्छा, अल्लाह की अगर तकरीम करनी हो तो कैसे करनी है? अल्लाह फरमाते हैं ये तकरीम है? नहीं है। अल्लाह की तकरीम यह है कि मुफरद का सीगा इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह फरमाता है, नाराज हो गए हो?
اللہ فرماتا ہے، میرے اللہ فرمان دینے نہیں، اللہ فرماتا ہے۔ اور جب صاحب تکریم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کی اس میں عزت ہوتی ہے۔ کہنے لگے اللہ زینہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے سارے مومنین مراد ہیں۔ ارے بھائی تم دکھا دو کوئی ایسا ہے علی کے علاوہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ تو کہنے لگے علی تو فقیر تھے، تو کیا مستحب صدقہ فقیر نہیں دے سکتا؟ علی مولا 1000 غلام کو انہوں نے آزاد کیا۔ تجھے کنواں تو یاد رہ گیا لیکن 1000 غلام کا آزاد کرنا یاد نہ رہا۔ کہنے لگے کہ علی تو فقیر تھے۔ سنیے گا، علی حاجات براری کے لیے، جملہ سمجھیے گا، علی سائل کی حاجات براری کے لیے خزائن ارضیہ کے مالک تھے۔ غصے تو نہیں ہو گئے؟ اے تسی کسے پیر نو آکھو نا جی پیر جی او تسی تے قطاراں دیندے ہو تے اے ذرا سانو بھی دیو، او پیر سہی کہندا جناب او میں قطاراں والے نو لبدا ودا جی۔ ایک قطاراں والا واقعہ بھی سچا ہی نہیں، یہ صحیح واقعہ ہی نہیں۔ مجالس مرضیہ دے وچ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھیا، یہ واقعہ کیا ہے عرض کر دے وہاں۔ علی مولا اعلان کرتے تھے جس نے پیغمبر سے کوئی چیز لینی ہو، کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، آئے اور لے کر چلا جائے۔ یہ ہین حیات پیغمبر بھی، چنانچہ جب ہجرت کے بعد علی مولا نے یہ اعلان کیا تھا، اب لوگوں نے سوچا اب بڑا بہترین موقع ہے، جو ہم کہیں گے اگر میں نے 1000 لینا ہے تو میں کہوں گا 2000 لینا ہے، اور ہم کہیں گے اگر آپ نے 2 نہیں دینا تو پھر اس کو ہمارے حوالے کرو جس کو ہم نے امانت دی تھی۔ توجہ ہے؟ آ گئے، کسی نے کہا مثلاً کہ جناب میں نے 1000 درہم لینا تھا، مولا فرماتے ہیں آؤ چلتے ہیں جہاں پہ امانتیں پڑی ہیں، جہاں پہ امانتیں پڑی ہیں۔ کسی نے کہا جناب میں نے 2000 لینا ہے درہم، تو وہاں پہ گئے تو جو 1000 والی گٹھڑی تھی وہ بول اٹھی میں اس کا مال ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یا علی۔ اسی طرح پیغمبر خدا کی زندگی کے بعد بھی علی مولا یہ اعلان کرتے تھے، لوگوں میں اعلان کرتے تھے تحریر کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں لوگوں نے کچھ بندوں کے درمیان پریشانی شروع ہو گئی، میرے خیال ہے نہیں سمجھ سکے، چلو میں تو انگلش سمجھا دینا۔ ایک سینئر ہوندا تو ایک جونیئر ہوندا، سینئر نو پریشانی تھوڑی آئی چونکہ وہ میس نہ آئی، تے جونیئر جیڑا آئی وہ بڑا شاطر آئی، تے اس نام دے بندے بھی بڑے شاطر ہوندے نے، تو انہوں پریشانی بہت زیادہ بن گئی۔ کی بن گیا بھی علی مولا اعلان کیتا ہویا تے فے ساڑے کول ہے، خمس ساڑے کول ہے، مال اموال سارے ساڑے کول ہیں، تے اعلان علی مولا نے کیتا ہویا، تے ہن کی بنے گا؟ انہوں نے کہا تو بھی اعلان کر دے، تے جے کوئی آوے نہیں تھا تو پھر انہوں نے کہا اسی کوئی سارے دا ٹھیکہ چکیا ہویا، کوئی ایک ادھے نو دے دیاں کہ بس بلے بلے ہو جائے گی۔ توجہ ہے حضور؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا، اس نے یہ اعلان سنا کہ مجھ سے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، مسکین صاحب، اس نے مجھ سے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا، پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 200 اونٹنیاں دیں گے، 200 اونٹنیاں، 200 ناقائیں، چشم سیاہ، رنگ سرخ، مال سمیت، مہار سمیت۔ توجہ، تو کہنے لگے، جب بات نہ بن پڑے نا تو بندہ غصہ کرتا ہے، نیچرلی بات ہے، تو غصے میں آ کر کہنے لگے دنیا میں اس طرح کی ناقائیں کہاں ملتی ہیں، یہ تو ناممکن چیز کا سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا ذرا توجہ سے جواب دے، کیا ناممکن چیز کا وعدہ پیغمبر فرما سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ اعلان علی مولا نے بھی کیا ہوا ہے۔ سائل آیا، علی مولا نے فرمایا ہمارے یہ کام ہمارے تو بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اب سائل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے گا۔ علی مولا اس کو لے کر، علی مولا کے جانشین امام حسن لے کر گئے اس بندے کو، کہاں پہ؟ وادی جنات میں۔ اے جنہ دا نام بندہ سن لے تو پریشانی بڑھ جاندی ہے جی، وادی جنات میں، اور جا کر اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ وصی پیغمبر، وصی مولا علی، امام حسن
تمہیں اعلان کرتا ہے، اے وادی جنات میں رہنے والے مومن جنوں، جو تم نے پیغمبر سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو۔ وہ جنات، مومن جنات 200 اونٹنیاں لے کر آئے، مہار سمیت ہے، سامان سمیت ہے، چشم سیاہ ہے، رنگ سرخ ہے۔ کسی بندے نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، جو اس بندے کے 40 دروازے تھے، جو ہر سائل کو 40 دروازے پہ مل جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اگر چیز مفت میں مل رہی ہو، چاہے وہ 10 کلو کا آٹا ہی کیوں نہ ہو، تو بندے اس کو مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے مقابلے میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ختم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جناب علی یہ کیفیت جہاں پہ ہو، کسی بندے نے کہا مولا حاتم طائی بڑا سخی تھا، فرمایا یہ کون سی سخاوت ہے جو ایک دروازے کو، ایک سائل کو 40 دروازے پہ جانا پڑتا تھا۔ ہم محمد و آل محمد وہ ہیں جو ایک سائل کو اتنا دے دیتے ہیں، اس کی معرفت کے مطابق اسے اتنا دے دیتے ہیں جو اسے در بدر پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ زادرہ تیار کرو، بہترین زادرہ تقوی ہے۔ میرے دوستو، بس ایک جملہ مصائب کا سن لیجئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بہت خرچ کرنے والے، ان کا دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ ایک بندہ رسول خدا کی رحلت کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا ایوکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ لوگ زارو قطار رونے لگ گئے۔ کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہمارے حبیب کبریا دنیا سے رحلت کر گئے۔ کہا ان کی کوئی تصویر ہے؟ ایک بندے نے اس کے بازو کو پکڑا اور لے کر آیا امام حسین کے پاس۔ امام حسین نے اس کو بٹھایا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کے نانا کی کوئی تصویر ہے؟ امام اندر تشریف لے گئے، علی اکبر کو رسول خدا کا امامہ پہنایا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر کی سیاہ زلفیں، جب وہ صاحب کتاب دیکھ رہا تھا، صاحب کتاب ایک مرتبہ رخسار کو دیکھا، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے حسین ابو عبداللہ، یہ بیٹا مبارک ہو، یہ بیٹا مبارک ہو۔ یہ وہ کہتا جا رہا تھا۔ امام نے اس کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، اے شخص یہ بتا، اگر اس قسم کا بیٹا تمہارے پاس ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا ہم 7 پردوں میں رکھتے، ہم اس کی حفاظت کرتے، ہم اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ ممکن ہوتا کرتے، لیکن محاسن مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہا آنسو کے نکلنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے شخص تجھے نہیں پتا، یہی میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، 3 دن کا بھوکا بھی ہوگا، 3 دن کا پیاسا بھی ہوگا، اپنے اذہان کو تھوڑی دیر کے لیے صرف